بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل پوائنٹ سے میں ہوں فرحان ظفر۔ 2000 کیس آج 30 مئی کو جو ہے وہ عدالت میں پیشی تھی، لیکن وہ نہیں آ سکی۔ میڈم شلہ رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، وومن امپاورمنٹ سندھ کی منسٹر ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، پہلے دن سے 2000 کیس کو دیکھ رہی ہیں۔ مس یہ بتائیے گا، جو آج عدالت میں تمام مکالمہ ہوا اس پہ اگر ہم نہ جائیں، عوامی رد عمل سامنے رکھیں، ٹیکنیکلٹیز لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہماری رینج میں نہیں تھی، ہم جب جاتے ہیں لوکیشن سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ عوام یہ جا رہی ہے، پاکستان میں بچی موجود ہے، 2 آئی جیز، 3 آئی جیز، بڑی ہائی کورٹ، جدید دور، 14 سال کی بچی نہیں ریکور کر رہے۔ کون کمزور ہے؟ ادارے کمزور ہے یا مافیا طاقتور ہے؟ کچھ عرصے تک مافیا ہی طاقتور رہے گی جب تک کہ ہاتھ نہیں ڈلے گا، اور لیکن جلد ہی میں سمجھتی ہوں کہ تانے بانے جس طرح سے بنتے چلے جا رہے ہیں اس مافیا کے خلاف، اس مافیا پہ انشاءاللہ ہاتھ ڈلے گا۔ اور میں اپنے جذبات جو ہے نا وہ کسی کو دکھا نہیں سکتی، اور جو میرے دل میں ایک تکلیف ہے، لیکن اس کیس کے بعد میرے پاس کراچی سے جو لوگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی بچی کی گمشدگی اسی گروہ پہ ڈالی ہے۔ انہوں نے اس میں سے کچھ لوگوں کو پہچانا ہے۔ پولیس کے پاس بھی شواہد ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ پولیس سمیت اس وقت بچی ہے، اور بچی ہاتھ آ گئی تو بہت ساری چیزیں کھلیں گی، اور انشاءاللہ کھلیں گی اور ہاتھ آئے گی، اور گروہ اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے کہ کسی طرح جو شکنجہ اس کے گرد ٹائٹ ہوا ہے اس سے وہ نکل جائے۔ پنجاب میں وہ ان کا وکیل پیشکش کر چکا ہے کہ ایف آئی آر واپس لے لیں۔ ابھی جو ہے وہ بڑے سے بڑی وکیل کر رہے ہیں، ان بچوں کے خاندان کے لوگوں کو وہ خرچہ دے رہے ہیں کہ کبھی وہ ہمیں کے پی کی رپورٹ مل رہی ہے، کبھی جو ہے وہ اے جے کے کی رپورٹ مل رہی ہے۔ تو مافیا چھوٹا نہیں ہے، اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس میں بہت طاقتور لوگ ہیں، اور ان پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور سندھ ہائی کورٹ نے آج جو تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں بچی کے بازیاب نہ ہونے پہ آئی جی سندھ کو سے چارج لینے کی ہدایت کی ہے، کام سے روکنے کی ہدایت کی ہے، یہ ان فیکٹ یہ ہر اس آئی جی پہ لگ جانا چاہیے جس کے صوبے میں لڑکی تھی، اس نے برآمد نہیں کی۔ یہ آئی جی پنجاب پہ بھی اس قسم کے حکم کا جو ہے نا فوراً جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی حکم نامہ جو ہے، کیونکہ ہائی کورٹ سندھ آئین پاکستان اور قوانین پاکستان کے تحت آرڈر دے رہے ہیں جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ان کا آرڈر تمام صوبوں میں جو ہے وہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، لیکن جو ہے ان کے آرڈر کو جو ہے دوسرے صوبے میں ہوا میں اڑایا گیا، خاص طور پہ پنجاب میں۔ تو اب میں سمجھتی ہوں کہ کے پی میں اس کو دیکھنا چاہیے، ایک طریقہ کار وضع کرنا چاہیے۔ یہ کیا کہ بچی نہیں ملی جی اگلی تاریخ دے دیں۔ آپ سوچیں کہ ایک 14 سال کی بچی کو فزیکلی کس طرح سے اس کو ایبیوز کیا جا رہا ہوگا کہ اس کو وہ کوئی اچھا کام کرانے تو نہیں لے گئے ہیں، اور کس طرح سے اس کا برین واش کیا جا رہا ہوگا۔ تو میں بہت ساری چیزیں سوچتی ہوں، کیونکہ جب سے اس منسٹری میں آئی ہوں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ دیکھا ہے کہ بچیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ 10 دن میں کیا ہوا اور 5 دن میں کیا ہوا۔ شروع میں تو وہ ہمیں کچھ بھی نہیں بتاتی ہیں بچیاں، ہمیں کہہ دیتی ہیں ملنا نہیں ہے جب ہم ملنے جاتے ہیں،
لیکن ہم پیار سے بٹھا کے کہتے ہیں جیسے تم چاہو گی ایسا کریں گے. تو تکلیف بہت ہو رہی ہے, بہت زیادہ تکلیف ہے مجھے. یہیں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا آخر میں, بتا دیجیے گا کہ ہرزہ سرائی ہو رہی ہے 2 مہینے سے زیادہ 1.5 مہینہ ہو گیا تقریباً اس کیس کو, پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے. کوئی ایک ایسی اتھارٹی بڑی, مزید ہائی کورٹ آئی جی سے بڑی, جو آپ کی آواز سن لے, ان کو کوٹ کر دیں کہ بچی کس طریقے سے آئے گی جب اتنے سارے قانونی ادارے مل کے بھی بچی بازیاب نہیں کرا پا رہے. کون ہے وہ اتھارٹی جو پاکستان میں اس بچی کو بازیاب کرے گی؟ ان کو کائنڈلی کہہ. میں بس یہی کہوں گی کہ پلیز بچوں پہ رحم کر دیں, ہمیں بچی دے دیں. اور بہت طریقے ہوتے ہیں دنیا میں کرائم کے, لیکن اس سے زیادہ گندا کرائم نہیں ہوتا کہ بچوں کے ساتھ کرائم کیا جائے. اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑوں گی, ہر پیچھے جاؤں گی جہاں پہنچیں گے یہ, لیکن مجھے بچی چاہیے. تو میں ہر ایک سے ریکویسٹ کرتی ہوں, جیسے کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ محلے والوں نے کہا کہ یہاں تھے, تو آپ کے توسط سے میں چاہوں گی کہ یہ بات ہر جگہ جائے کہ جو ان بچوں کو دیکھے پلیز فون کریں کہ یہاں پر ہیں. اور میں کے پی میں موجود, ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو ہیں آپ کے سامنے بات ہوئی ہے, کوئی نمبر ان کو دینا چاہیے کہ جو ان بچوں کو دیکھے ہمیں فوراً فون کرے کہ ہمیں اطلاع دیں. بعد میں نہ کہیں کہ یہیں پہ تھے, اور جو بعد میں کہے اسے بھی گرفتار کرے کہ پہلے کیوں نہیں بتایا. کیونکہ دعا کی تو اتنی پکچر چل چکی ہے کہ اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں انہیں بچانے کی. تو یا تو یہ گروہ کے بڑے سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے, ان کو بہت یقین ہے, کیونکہ یہ میں نے کہا کہ بہت پرانے کیسز 20 سال پرانے کیسز میرے پاس آئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں. تو لیکن اب جو اطراف کے لوگ ہیں وہ رحم کریں بچیوں پہ, اور اگر نظر پڑتی ہے کہ یہ بچیاں ہیں یا کوئی گھر میں کوئی مشکوک ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے فوراً فون کریں.